جی، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ۔ چلیے جی، لیٹ اس اسٹارٹ۔ ٹائم ہے ہمارا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج جو ہے یہ تقریباً اب 8واں سیشن ہے نو یور کریٹر کا، الحمدللہ۔ اینڈ دوست جو ہمیں آپ لوگ ہمیں پہلے جوائن کر رہے ہیں، پہلی دفعہ جوائن کر رہے ہیں، جسٹ فار دیم، ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے نام اور صفات کے ذریعے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا رب کون ہے، کیونکہ ہم فزیکل فیچرز میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو امیجن نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کی صفات میں اس کو پہچان سکتے ہیں۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی بہت ساری صفات اور اپنے اسماء ہمیں جو ہے قرآن کے اور حدیث کے ذریعے بتائیں تاکہ ہم اپنے اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں، جیسے اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور یہ صورت بھی اسی جواب میں نازل ہوئی تھی کہ جب لوگوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارا رب کون ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کیسے ہیں، یا اس کے فزیکل فیچرز کیسے ہیں، یا اس کی اولاد یا اس کے ماں باپ اور سب چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو اور جو آج ہم انشاءاللہ نام پڑھیں گے ان ناموں کا بھی تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان صفات سے ہے جن کا ہمیں پتہ چلے گا۔ تو ہم نے ابھی تک تقریباً 21 نام جو ہیں وہ کور کر لیے ہیں الحمدللہ، 21 نام، 21 نام ہم نے کور کر لیے ہیں، مختلف نام اسماء اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ آپ جا کے ریکارڈنگز بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ یوٹیوب لنک کے اوپر موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش رمضان المبارک میں قبول کرے، اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں، اس سے محبت کر سکیں، اپنی خشوع اور تقوی اختیار کر سکیں، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب جا سکیں اور جڑ سکیں، کیونکہ آج مسلمانوں کو اپنی بہادری کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، اپنی قوت کے لیے اللہ کی معرفت، اس کو جاننا، اس کے قریب آنا، اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا، اس سے محبت کرنا، اس سے ایک تعلق بنانا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان اور مسلمان اسپیشلی آج ہر قسم کا اینکر ڈھونڈ رہا ہے کہ کس طرح سے میں کس کو پکڑ لوں کہ جس سے ذریعے مجھے جو ہے کامیابی مل جائے۔ کامیابی صرف اور صرف اللہ کے راستے میں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جان کے اور پہچان کے ہے، اس لیے اسماء و صفات کا جو باب ہے وہ ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ اللہ کی عبادت ٹھیک سے نہیں کر سکتے، اس کو الہ ٹھیک سے نہیں مان سکتے، اور عبادت کا لطف حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانے نہیں کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیٹ اس موو فارورڈ، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ سیشن کے جو میں ہمیشہ شیئر کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے یاد نہ کریں، ان کو سمجھے نہیں، بلکہ ان کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاریں، ان کے مطابق اپنی زندگی کے اخلاق اور اعمال کو تبدیل بھی کریں، یہ بھی چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہے کہ جس شخص نے 99 نام اللہ کے یاد کیے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، لیکن 99 نام یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ نام جو کہ ایک تو ثابت ہوں نصوص کے ذریعے، اور نمبر دو ایسے ایسے اس کو یاد کرنا کہ آپ زندگی بھی اپنی اس کے مطابق گزار رہے ہوں، اپنی زندگی اس کے لحاظ سے کے مطابق جو ہے نا اس کے زندگی کے آپ کی جو ہے وہ گزر رہی ہو، یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ صرف نام کو رٹ لینا، یاد کر لینا اور پھر اس کو بار بار تسبیح کی طرح پڑھتے رہنا، یہ چیز میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے، لیکن اس کا وہ فائدہ نہیں ہے جو کہ فائدہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جنت حاصل کر کے۔ آپ ان ناموں کو پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے اگر آپ پہلی دفعہ یہ سیشن جوائن کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک کاپی ہونی چاہیے جس کے اندر آپ وہ نام لکھیں جو ہم آپ کو پڑھائیں گے، اور اس کے آگے یہ کمٹمنٹ لکھیں کہ آپ کون سی چیزیں اپنے اندر تبدیل کریں گے ان ناموں کو جانتے ہوئے، ان ناموں کو پہچانتے ہوئے، اور اس ناموں کو جئیں گے کیسے۔ اور جو پچھلے نام ہم نے کور کیے ہیں وہ آپ ریکارڈنگس دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور جو نام ہم نے ابھی تک کور کیے ہیں اس میں الرب ہے، اللہ ہے، العلیم ہے، الخبیر ہے، الشہید ہے، اسی طریقے سے الرقیب ہے۔ ان تمام ناموں کی ایکسپلینیشنز آپ کو ریکارڈنگ سے جیسے میں نے آپ سے کہا مل سکتی ہیں، مگر میں ابھی ان سب ناموں کی ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا بیکاز آف دا ٹائم۔ السمیع ہے، البصیر ہے، اسی طریقے سے المحیمن، القدوس، السلام اور النور، نور السماوات والارض، الصمد، المالک، الملک، الغنی اور الحمید اور العظیم اور المجید اور الکبیر جو ہم نے کل نام لیے، المتکبر اور ذو الجلال والاکرام، یہ نام جو ہم نے کل لیا تھا لاسٹ، ذو الجلال والاکرام، جلال والا اور اکرام والا۔
آج جو نام میں نے آپ سے ڈسکس کرنے ہیں وہ نام بڑے یونیک نہیں، بٹ یہ نام وہ نام ہے جو کہ قرآن میں صرف ایک دفعہ آتے ہیں. بہت مشہور آیت ہے سورۃ الحدید کی جس کے اندر یہ چاروں نام ایک ساتھ آتے ہیں. 5 نام میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا اپارٹ فرام آر یوزول کہ ہم جو 3 نام ڈسکس کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس ایک ساتھ کر رہا ہوں بیکاز ان ناموں کا تعلق ایک ساتھ ہے. ان ناموں کے اندر سے کئی ڈیویشنز بھی نکلیں، کئی ایسے اختلافات نکلے، کئی ایسی چیزیں نکلیں کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے صحیح عقائد سے دور ہو گئے اور لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کو مختلف طریقے سے پہچاننا شروع کر دیا. اس لیے ان ناموں کو پہچاننا اور جاننا ضروری ہے. میری ایک کوشش ہوگی کہ اس چھوٹے سے ٹائم کے اندر جو میں اس کو سمپل طریقے سے آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں وہ کر دوں. اگر پھر فردر آپ کے کوشچنز اس کے اندر ہوں تو پھر میں آپ کو جو ہے میں آپ کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں اگر آپ مجھ سے الگ سے کانٹیکٹ کریں، یا پھر میں کسی اسکالر سے آپ کو کنیکٹ کر سکتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو جو نام آج ہم نے لینے ہیں وہ نام ایک ساتھ آپ کو بتاؤں گا، وہ ہے الظاہر. الظاہر مطلب دی ایویڈنٹ، دی مینیفیسٹ، یعنی جو ظاہر ہو، جو ایویڈنٹ ہو، جو مینیفیسٹ ہو. یعنی ہم کہتے ہیں نا اردو کے اندر بظاہر تو یہ نظر آتا ہے، یعنی ایویڈنٹلی تو یہ نظر آتا ہے. مینیفیسٹیشن یعنی کہ جو چیز بڑی عیاں ہو اور انسان کے سامنے کھل کر سامنے ہو. الظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے الظاہر، دی ایویڈنٹ اینڈ مینیفیسٹ. اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دوسرا نام ہے جو میں ایک ساتھ اب آپ کو ایکسپلین کروں گا، الباطن. الباطن کا مطلب ہے وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الظاہر بھی ہے، یعنی کہ جو چیز ایویڈنٹ ہے، جو چیز مینیفیسٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ذات مینیفیسٹ ہے، جو کہ ظاہر ہے، جو کہ جس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو پہاڑوں کے اندر نہیں جانا پڑے گا، مٹی نہیں کھودنی پڑے گی اور آسمانوں کے اوپر نہیں جانا پڑے گا، بلکہ اپنے آس پاس ہر جگہ آسمانوں اور زمینوں میں آپ اللہ کی ظہور کو، اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہونے کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اور پھر اسی طریقے سے ایٹ دا سیم ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ الباطن بھی ہے. الباطن کا مطلب کہ وہ چھپا ہوا بھی ہے، وہ آپ کے قریب بھی ہے. الظاہر سے مراد کہ اس سے کوئی چیز اوپر نہیں ہے، وہ ہر چیز پہ ظاہر ہے، آسمانوں پہ، زمینوں پہ، چاند ستاروں پہ، پرندوں اور چرندوں میں، جن چیزوں کے اندر بھی. اور اسی طرح الباطن کہ وہ آپ کے اندر، یعنی آپ کی تھاٹس میں بھی ہے، آپ کی تھنکنگ کے اندر بھی ہے، اور آپ سے ہڈن بھی ہے. باطن کا مطلب ہڈن بھی ہوتا ہے اور انورڈ بھی ہوتا ہے. باطن کہتے ہیں نا کہ چھپی ہوئی چیز، جو چیز چھپی ہوئی ہو، جو چیز ظاہر نہ ہو. ایک جگہ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اور ایک جگہ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ باطن ہے. یہ واحد ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے جو کہ ایک ساتھ ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور باطن بھی ہو سکتا ہے. یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تو چھپی ذات ہے تو مجھے تو نہیں پتا اللہ تعالیٰ کون ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے معلوم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے اور اس کی نشانیاں میرے چاروں طرف ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے چھپا ہوا بھی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اندر سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ فزیکلی میرے اندر ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ یہ بہت بہت غلط تھنکنگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے فزیکلی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس لیپ ٹاپ میں بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مائک کے اندر بھی ہے. نہیں، دیٹ از اے رانگ، ویری 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 رانگ ڈیویشن، بہت غلط یہ ڈیویشن ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ہم نے اس پہ بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فزیکلی ہر جگہ موجود ہونا، ہر چیز دیکھنے اور جاننے کے لیے، یہ تو ہیومن ویکنس ہوئی، کیونکہ میں ہر چیز وہی سن سکتا ہوں اور دیکھ سکتا ہوں جب میں ہر جگہ وہاں فزیکلی موجود ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ از فری. اب یہ بات میری غور سے سنیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آزاد ہے ٹائم اور اسپیس کی ریسٹرکشن سے. اللہ تعالیٰ کس چیز سے آزاد ہے؟ ٹائم اور اسپیس کی ریسٹرکشن سے. انسان ٹائم اور اسپیس کا محتاج ہے. میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میرا وجود یہاں اس کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، میرا وجود اسی وقت اس دوسرے کمرے میں نہیں ہو سکتا، میرا وجود اسی وقت کسی اور جگہ موجود نہیں ہو سکتا. میں اس اسپیس کو اس وقت آکوپائی کر رہا ہوں جدھر میں بیٹھا ہوا ہوں. جو لوگ فزکس پڑھا ہے یا جنہوں نے سائنس پڑھی ہے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں نے اس اسپیس کو اس وقت آکوپائی کیا، میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا وجود یہاں موجود ہے. اور اسی طریقے سے میں ٹائم سے بھی ریسٹرکٹیڈ ہوں. وقت میرے لیے گزر رہا ہے، میں نے ایک وقت کے اندر یہ سیشن مکمل کرنا ہے، میں نے ایک وقت کے اندر رات کو سونا ہے، صبح کو جاگنا ہے، اور میں وقت کا محتاج ہوں کیونکہ وقت گزرتا جا رہا ہے، میرے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قسم کی اسپیس ریسٹرکشن سے، اس قسم کے وجود کے ریسٹرکشن سے، اس قسم کی ایک جگہ ذاتی طور پہ ہونے کی ریسٹرکشن سے آزاد ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طریقے سے وقت کی ریسٹرکشن سے، صبح، دوپہر، شام اور رات اور جو گھنٹے گزر رہے ہیں ان کی ریسٹرکشن سے آزاد ہے. یہ وقت اور یہ اسپیس، یا یہ جو آپ کا جو ایریا جو آپ نے کور کیا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف انسان کے لیے یا کریشن کے لیے ہے، یہ کریٹر کے لیے نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں اگر میں یہ سوچوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہر جگہ اس وقت فزیکلی موجود ہو اور مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے پاس یہاں موجود ہے، تو پھر میرا ذہن سوچے گا اگر اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو دوسرے کمرے میں بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تو ادھر بھی ہوگا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے مگر لوکیشنز تو بہت ساری ہیں. یہ ساری چیزیں پھر آپ کے اندر کنفیوژنس کریٹ کریں گی. یہ سب چیزیں آپ کے اندر ڈیویشنز کریٹ کریں گی. جیسے لوگوں نے پھر عقیدہ وحدت الوجود نکال لیا، لوگوں نے اپنے اندر اور مختلف قسم کے عقیدے نکال لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اندر موجود ہے. یہ سب چیزیں غلط ہیں. اور اسی آیت کو استعمال کرتے ہوئے جس میں یہ 4 نام آتے ہیں، الظاہر، الباطن
اور پھر اگلا نام جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اسی آیت کو استعمال کرتے ہوئے لوگ وحدت الوجود کا عقیدہ نکال لیتے ہیں، لوگ اور قسم کے ٹیڑے عقیدے نکال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نشانی میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز فزیکلی موجود ہے. دیٹ از رانگ. ہم اللہ تعالیٰ کو اسپیس ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کو ٹائم ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. یہ ہماری کمزوری ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمزوری نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وقت میں ہی ظاہر بھی ہے، اور یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا آگے اس کا کیا مطلب ہے، اور ایک وقت میں ہی اللہ تعالیٰ باطن بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے. ٹھیک ہے. اگلا نام جو اسی آیت کے اندر آتا ہے وہ ہے الاول، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلا ہے. الاول، سب سے پہلا. اب میں بولوں کہ جی میں اپنے ماں باپ کا سب سے پہلا بچہ ہوں، رائٹ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی بچہ ہو سکتا تھا یا بگننگ، مگر سب سے پہلا ہونا، دا فرسٹ، یعنی اول اگر میں بول رہا ہوں، سب سے پہلے ہونے کا مطلب یہ ہے، اگر میں سب سے پہلے ہونے کا مطلب یہ لے رہا ہوں کہ جو ہے ایک بگننگ ہو، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بگننگ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے، مطلب اگر میں سب سے پہلا بول رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی کسی نے بنایا، کیونکہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، یا ہمیں علماء بتاتے ہیں کہ آپ یہ کہیں گے اللہ کو کس نے بنایا، نعوذ باللہ، اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اور یہ چیز چلتی رہے گی، اس چیز کا کوئی سینس نہیں بنتی. سو دیر ہیز ٹو بی اے بگننگ، ایک بگننگ، ایک سٹارٹ. جو چیز ہمیشہ سے تھی اس کی کوئی اپنی بگننگ نہیں تھی، اس کا کوئی سٹارٹ نہیں تھا. میرا سٹارٹ جب میں پیدا ہوا، میرا سٹارٹ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا نہیں ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بنایا نہیں گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی چیز بتائی کہ جب تمہارے ذہن میں اس قسم کے تھاٹس آئیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، تو تم بولو آمنت باللہ، میں اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہوں. ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، ان چیزوں کو اپنے ذہن سے ہٹا دو. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ چیز آئے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، اللہ تعالیٰ کب تھا، اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا چیز تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اول ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. جب کوئی چیز بھی نہیں تھی تو اللہ موجود تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بگننگ نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ از بیونڈ بگننگ. بگننگ تو ٹائم سے شروع ہوتی ہے، بگننگ تو ٹائم کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. جیسے میں نے ابھی یہ سیشن شروع کیا، اب میں سیشن کو مکمل کروں گا. جیسے میں نے سیشن ابھی شروع کیا، میں سیشن کو مکمل کروں گا، تو اس کی ایک بگننگ ہے، اس کا ایک اینڈ ہے، اس کا ایک شروع ہے، اس کا ایک آخر ہے، اس کا ایک اختتام ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی شروع اور اختتام نہیں. میری زندگی ہے وہ شروع ہوئی جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا تو اس کا اختتام ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت کا محتاج نہیں ہے، تو اس لیے دیر از نو بگننگ فار اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہی واز آلویز دیر، ہی از دا کریٹر آف ٹائم. وہی وقت کا کریٹر ہے، اسی نے وقت کو پیدا کیا. جیسے اللہ نے کہا انت، کہ میں انا ظہر، کہ میں جو ہوں میں وقت ہوں، میں ہی وقت ہوں. اس لیے وقت کو برا بولنا ہمیں منع کیا گیا کہ ہم کہیں یہ تو بہت مصیبت والے وقت ہیں، یہ تو وقت ہی برا ہے، یہ تو وقت ہی منحوس ہے. یہ جملے بولنا منع ہیں اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا کہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وقت ہے، اسی نے وقت کو کریٹ کیا، اور وہی وقت کے اندر ہونے والی چیزوں کو کریٹ کرتا ہے. جو چوتھا نام اس آیت میں آتا ہے والآخر، تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ آیت جو سورۃ الحدید کے اندر ہی میں آیت آپ کو دکھاؤں گا ابھی. آخر کا مطلب کہ وہی آخری ہے، یعنی جب کوئی چیز نہیں رہ جائے گی، جب ہر چیز ختم ہو جائے گی، تمام فرشتے ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ یا روایات میں آتا ہے کہ ملک الموت بھی ختم ہو جائیں گے، جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی، تمام نبی، تمام فرشتے، تمام جن اور انسان. اور یہاں تک کہ کچھ روایات میں آتا ہے واللہ عالم، مطلب یہ چیز سے سند سے مجھے نہیں معلوم، کہ جنت کے اندر جو موجود تخلیق ہے، جو حوریں ہیں، جو غلام ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ سب ختم ہو جائے گی. تو صرف اور صرف واحد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری زمین کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کے بولے گا کہ کہاں ہے، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، اور آج بادشاہت کس کی ہے، واحد القہار، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے. جیسے سورۃ الزمر کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیز فرماتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی آخر ہے. تو ہمیں ان چار ناموں سے کیا پتہ چلا؟ ہمیں یہ نام پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایٹ دا سیم ٹائم ایویڈنٹ بھی ہے، مینیفیسٹ ہے، سامنے ہے، ظاہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چھپا ہوا بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلا بھی ہے، جس سے پہلے کوئی اور چیز نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ سب سے آخر بھی ہے، جس کے بعد بھی کوئی چیز نہیں موجود ہوگی. ان چاروں ناموں کو کس طرح سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آیت جو کہ سورۃ الحدید کے اندر آتی ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. کہ he is the first and the last، وہی سب سے پہلا ہے، وہی سب سے آخری ہے، وہی ظاہر ہے، یعنی کہ وہ ایویڈنٹ ہے، وہ مینیفیسٹ ہے، وہ سب کو پر ظاہر ہے، اور اسی طریقے سے وہی باطن ہے، یعنی وہ چھپا ہوا ہے، وہ قریب بھی ہے، سب سے زیادہ قریب بھی ہے. باطن کا مطلب چھپا ہوا ہونا، قریب ہونا. ظاہر کا مطلب جو ظاہر اور ایویڈنٹ ہے، اور جو آپ سے تھوڑا ڈسٹینس پر بھی ہو. اینڈ ہی از آف آل تھنگس نوئنگ، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ نام ہم نے پڑھا ہے، وہ بکل شیء علیم. ہم نے علیم کا نام پڑھا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، رائٹ؟ اسی طریقے سے ان چاروں ناموں کو سمجھنے کے لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو دیکھتے ہیں. ایک بہت اچھی دعا ہے جو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اس دعا کا یہ حصہ میں نے لیا ہے جو کہ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے. اور اس دعا کے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی شخص کے اوپر قرضہ ہو، وہ قرضہ اتارنا
چاہتا ہے، اگر کوئی شخص جو ہے اپنے اوپر سے مصیبت کو اتارنا، دور کرنا چاہتا ہے، تو یہ ایک اچھی دعا ہے، اور وہ دعا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. یہ دعا ہو سکتا ہے شیئر بھی کر دیں. اس دعا کا یہ حصہ ہے، یہ جو حصہ ہے، کیا حصہ ہے یہ دعا کا؟ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، کہ یا اللہ بے شک تو سب سے پہلا ہے اور سب سے پہلے کوئی بھی چیز نہیں تھی. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور بے شک تو ہی آخر ہے اور تیرے بعد کوئی چیز نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور بے شک تو ظاہر ہے، تو سب سے مینیفسٹ ہے اور تیرے سے اوپر کوئی اور چیز نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سب سے اوپر ہے. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جنت، دوزخ، زمین اور آسمان اور تمام تر جو 7 آسمان ہیں، جو جنت دوزخ ہے، جو سب چیزیں ہیں، ان سے سب سے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہے. اور عرش کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ مستوی ہے اپنی ہی شان کے مطابق، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فٹنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اوپر کوئی چیز نہیں. اس کا عرش تمام تر چیزوں کے اوپر ہے، بلکہ اس کی کرسی، جس کو فٹ سٹول بولا جاتا ہے، آیت الکرسی کے اندر جو آتا ہے، وہ تمام تر تخلیق اور کائنات کے اوپر ہے. اس کی کرسی، اور اس کی کرسی کے اوپر اس کا عرش، اور عرش کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات. جیسے اللہ تعالیٰ کو بھی فٹنگ ہو. اب میں ذہن میں سوچنا شروع کروں یہ کیسے ہوگا کیسے نہیں، ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں یہ پتا ہے کہ ایک کرسی ہے اور ایک عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے. اور یہ تمام تر چیزیں، تمام تر کائنات اور تمام تر کریشن کے اوپر ہیں. پوری جنت، پورے 7 آسمان، سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، ساری کریشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کے نیچے ہے، اللہ کے عرش کے نیچے ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، کہ تیرے اوپر کوئی اور چیز نہیں. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ، اور بے شک تو ہی چھپی ہوئی چیز ہے، یا تو ہی میرے قریب ترین ہے، تو ہی ہڈن ہے. فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور کوئی بھی چیز تجھ سے زیادہ قریب نہیں. تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ اللہ پہلا ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں. اللہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ ایویڈنٹ اور مینیفیسٹ اور سب سے اوپر ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے قریب ہے، سب سے زیادہ ہمارے نزدیک ہے. اور اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ہے، اور اس سے زیادہ نزدیک کوئی چیز نہیں. کیا مطلب اس کا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، اگر ہم اس کی ایکسپلینیشن کو پڑھیں جا کے، کہ نمبر 1 ان کی میننگز تو یہ ہوئی کہ ظاہر بات ہے اول اور آخر کا مطلب ہمیں پتہ ہے. اسی طریقے سے ہمیں معلوم ہے کہ ظاہر اور باطن کا مطلب بھی کیا ہے. اور قرآن میں نام ایک دفعہ استعمال ہوتے ہیں، مطلب اصطلاحات زیادہ استعمال ہوتی ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بگننگ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع سے ہے. اینڈ ہر چیز کی ایگزسٹنس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے. الاول والآخر کو اگر ہم دیکھیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے، اور وہ ٹائم کے بیونڈ ہے. اس کو وقت کی ضرورت نہیں، وہ وقت کا محتاج نہیں ہے. He is not dependent on time, but his creation is in fact dependent on time. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الاول الآخر، یہ وقت کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. There was no beginning of Allah سبحانہ تعالیٰ. Allah has always been there. اللہ ہمیشہ سے موجود ہے. And there is no end، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی نہیں ہے. یہ ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ تھی. ہم اور کوئی اور ذات کائنات میں ایسی نہیں ہے. تو پھر میں کیوں ایسی ذاتوں کی طرف پلٹتا ہوں جن کو موت آ جائے گی، جو رات کو سوتے بھی ہیں، جو کہ باتھ روم بھی جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس کو کسی قسم کی حاجت نہیں. اس کو نہ موت آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. وہ ہمیشہ سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، وہ ہمیشہ رہے گا جب کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ سے، اس کے اوپر ٹائم نہیں. اور جہاں میں دیکھوں الظاہر اور الباطن، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپیرنٹ ہے اپنے سائنس کے ذریعے، اپنی آیات کے ذریعے، اپنی ریولیشنز کے ذریعے. اس کے زمین اور آسمان اور چاند اور ستارے، جو کچھ آپ کے اوپر، آپ کے نظر آپ کو آ رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. آپ کی اپنی زندگی اللہ کی نشانی ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، اللہ کی نشانی ہے. پودے جو اگ رہے ہیں، جو پھول اگ رہے ہیں، جو مکھی اڑ رہی ہے، جو شہد بن رہا ہے، جو تمام تر یونیورس آپ کے اوپر ہے، اللہ کی نشانیوں کو ظاہر کر رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایویڈنٹ ہے، اللہ تعالیٰ مینیفسٹ ہے. ان تمام تر چیزوں کو دیکھ کے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا خیال آنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اپنے چاروں طرف نظر آنی چاہیے. فزیکلی نہیں، بلکہ اس کی کریشن کے اندر، اس کے سائنس کے اندر. فزیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے عرش کے اوپر ہے، لیکن علم کے مطابق وہ آپ کے قریب ترین ہے. اور یہی الباطن ہے کہ وہ انپیرنٹ بھی ہے، وہ ہڈن بھی ہے. اگر آپ فزیکل سینسز میں اس کے بارے میں سوچنا چاہیں تو آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. آپ کی عقل اس کو کمپریہنڈ نہیں کر سکتی. لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی جیسی کوئی اور ذات نہیں. آپ اس کے بارے میں اگر سوچنا چاہیں وہ کیسا ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کی ذہن اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتا. لیکن وہ آپ کے قریب ترین ہے. جب آپ اس کو پکارتے ہیں اپنے دل کے اندر، وہ آپ کو سنتا ہے. جب آپ اسے کوئی دعا اور فریاد کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے، وہ آپ کو سنتا ہے. وہ آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے، جیسے سورۃ القاف کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر ہے اپنی تمام نشانیوں کے ساتھ،
اللہ تعالیٰ باطن ہے اپنے فزیکل فیچرز اپنی ذات کے ساتھ. تو جہاں انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچے اللہ چھپا ہوا ہے، جہاں انسان اللہ کی صفات کے بارے میں سوچے اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن اس کی گواہی دیتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذریعے تمام دنیا کا نظام چل رہا ہے. جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا پر، اس کے زمین اور آسمان کی تخلیق پر تم غور کیا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی عقل مند لوگ ہیں جو زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، جو زمین اور آسمان کے اندر بنی ہوئی چیزیں ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پھول، یہ پھل، یہ ایک پھل جو میرے ہاتھ میں آتا ہے کس طرح سے اگتا ہے، کہاں سے اگتا ہے، اس میں یہ ٹیسٹ کہاں سے آتا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ظاہر ہونا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی اللہ کی کریشن ہے. لیکن جہاں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچوں، اس کی ذات کے بارے میں سوچنا شروع کروں، اس کی فزیکل فیچرز اور ایٹریبیوٹس کے بارے میں سوچنا شروع کروں، تو میری عقل دنگ رہ جائے گی. میری عقل کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور میری عقل جو ہے اس کو کمپریہنڈ نہیں کر پائے گی، اور میری عقل جو ہے اس کو سوچ نہیں پائے گی. اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو جب میں پکاروں اپنی دل کی گہرائیوں سے تو میرے پاس میرے قریب ترین موجود ہے، اور جب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں تو اس کی تمام تر نشانیاں میرے سامنے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اوپر بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے قریب بھی ہے، اپنے علم کے ذریعے فزیکلی نہیں، اپنے علم کے ذریعے. میں بار بار یہ چیز ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے قریب ترین ذات ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی میرے اوپر بھی اور سب جگہ ایویڈنٹ ہے، آسمانوں میں بھی ہے، اور اس سے اوپر بھی کوئی ذات نہیں، اس سے قریب بھی مجھ سے کوئی ذات نہیں. کتنی خوبصورت یہ ذات ہے، آپ یہ سوچیں، جس نے آپ کا ہر لحاظ سے احاطہ کیا ہوا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز کو میں نے انکمپس کیا ہوا ہے. تمہارے چاروں طرف اللہ کا علم ہے، تمہارے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. تمہارا خون، تمہارا جسم، تمہارا دل، تمہارا جس طرح سے پورا باڈی فنکشن کرتی ہے، اس سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. تم کدھر خدا کو ڈھونڈتے ہو جبکہ خود اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تمہارے اندر موجود ہیں. مگر اللہ فزیکلی اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا، میں بار بار یہ چیز ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اندر ہے، نعوذ باللہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کمرے میں موجود ہے، نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپیس اور ٹائم پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ایک جگہ اور کسی ایک وقت کے تعین پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہ محتاجی میری ہے، یہ محتاجی کریشن کی ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محتاجی نہیں دے سکتے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے قریب بھی ہے. اللہ سبحانہ میں آسمانوں پہ دیکھوں میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھوں گا، میں اپنے اندر دیکھوں میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھوں گا، میں اپنے اندر سے بات کروں تو کوئی ذات اس کو سن نہیں سکتی سوائے اللہ کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے باطن بھی ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے جانتا ہے. مجھے تخلیق کرنے سے کروڑوں اربوں لاکھوں سال سے وہ جانتا ہے کہ میں نے پیدا ہونا تھا، میں نے یہ آج آپ سے بات کرنی تھی، اور اس نے ہر چیز اپنے پاس لکھی ہوئی ہے. ہر چیز کا اس کو علم ہے، ہر چیز کی اس کو نالج ہے. اس کی نالج کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ اس کا کوئی شروع نہیں ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے. آپ کسی اور دین کو پڑھ لیں، آپ عیسائیت کو اٹھا لیں، آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ جیسس کرائسٹ جس کو بولتے عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ ان کو زندگی بھی تھی، وہ پیدا بھی ہوئے، ان کو موت بھی آئی. اسی طرح سے ہندوؤں کو دیکھ رہے ہیں، وہ خداؤں کو ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام تر چیزوں سے پاک ہے، تمام تر چیزوں پہ ظاہر ہے، تمام تر نشانیاں چاروں طرف اس کی گواہی دیتی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ موت آئے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور وہ اول ہے اور وہ آخر ہے. یہ نام جو میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کرنے کی کوشش کیا ہے، ہوپ یہ چیز آپ کو سمجھائے گی. اور یہ نام بہت ہی خوبصورت نام ہے جو کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں انسان کو اللہ سے جوڑتے ہیں. اور انسان پہ یہ سمجھ پاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس ذات کو میں پکار رہا ہوں وہ انسانوں کی طرح کمزور نہیں ہے، وہ انسانوں کی طرح کسی وجود یا کسی اسپیس اور ٹائم سے ریسٹرکٹڈ نہیں ہے، بلکہ وہ ہر اس چیز سے آزاد ہے، اور ہر اس چیز میں جب چاہوں اس کو پکار سکتا ہوں، اور جب چاہوں اس سے مانگ سکتا ہوں. اسی طریقے سے جو آخری نام میں آج ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ہے العلی. العلی کا مطلب ہے the most high، وہو العلی العظیم، جو آیت الکرسی کے اندر آخری الفاظ جو آتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، تو تعریف بیان کرو، ایکزالٹ کرو اور گلوریفائی کرو اللہ کے نام کو جو بہت اونچا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم، کہ بے شک آسمان اور زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور وہی سب سے اونچا اور وہ سب سے زیادہ عظیم ہے. عظیم نام آپ نے پڑھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ میگنیفیسنٹ ہے، گرینڈ ہے اور ایکسالٹڈ ہے، ٹریمنڈس ہے، جس کو ہم نے ٹرانسلیشنز پڑھی تھی، جو سب سے بڑا ہے، جس کا کوئی احاطہ نہیں ہے، اور جو سب سے اونچا ہے. تو جہاں پہ ہم نے نام پڑھے الظاہر والباطن والاول والآخر، ہم دیکھتے ہیں علی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے اونچا ہے. تو وہ ذات جو سب سے اونچی ہو، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ذات اس کمرے میں میرے ساتھ موجود ہوگی؟
میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ذات میرے اندر نعوذ باللہ موجود ہوگی؟ وہ ذات اونچی ہے اور یہی اس کی شان ہے کہ وہ سب سے اونچا ہونے کے ساتھ، وہ اپنے عرش پہ مستوی ہونے کے ساتھ ہر چیز کا علم سب سے بہتر جانتا ہے، سب سے زیادہ اچھی طریقے سے جانتا ہے، اور آپ کی دل کی آہٹ کو بھی سن سکتا ہے۔ یہی تو اس کا کمال ہے، ورنہ پھر وہ اس کی ذات میری ذات میں فرق کیا رہ گیا کہ اگر مجھے بھی ایک جگہ وہاں موجود ہونا ہے سننے کے لیے اور اس کو بھی وہاں موجود ہونا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اسی لیے علی کا مطلب ہوا the most high to be elevated، جو رائز کرے، جو گرینڈیئر، جو سب سے بڑا ہو۔ یہ نام قرآن میں تقریباً 14 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ the one above whose rank there is no rank، اس سے اوپر کوئی اور درجہ نہیں، وہ آخری درجہ ہے، وہی تمام تر جو چیزیں بنی ہیں اس سے اوپر ہے، اور to him belongs highness in all aspects، اسی کی ذات سب سے اونچی ہے، اس کا علم سب سے اونچا ہے، اس کی صفات سب سے اونچی ہیں، اس کی طاقت سب سے اونچی ہے، اور وہ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو تقریباً 17 دفعہ یا اس سے زیادہ کم و بیش یہ فرمایا کہ میں عرش کے اوپر مستوی ہوں۔ پھر بھی انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو زمین کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ موجود ہے، نعوذ باللہ۔ یہ چیز تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ چیز تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے اس طرح سے سوچنا۔ اینڈ دا ون، یہ تو میرا رب، تو ان چیزوں کے اوپر میرا رب مجھ سے دور نہیں، میرا رب تو میری شہ رگ سے زیادہ مجھ سے قریب ہے۔ میں اگر اپنے دل کی آہٹ میں بھی کوئی چیز بولوں گا وہ مجھے سنے گا جس طرح کوئی اور نہیں سن سکتا۔ تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے رب کو اس طرح سے ڈیفائن کروں جس طرح دوسرے لوگ ڈیفائن کرتے ہیں۔ He is the one who has risen over his throne and the one who has encompassed the dominion، جس نے تمام تر ملوکیت کو اپنے اندر انکمپس کر لیا ہے، اپنے ارد گرد، اس کے ارد گرد انکمپس کر لیا۔ جبھی ہم یہ نام لیتے ہیں سبحان ربی الاعلی، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں نماز کے اندر تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، کہ بے شک گلوریفائڈ یا ایگزالٹیڈ یا اونچا ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے اونچا ہے۔ سجدے میں آپ سب سے نیچے ہوتے ہیں، آپ کی ناک، آپ کا چہرہ، آپ کا ماتھا زمین کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ اس وقت وہ نام لیتے ہیں العلی، اعلیٰ، جو کہ سب سے اونچا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو ہمبل کرے، انسان اپنے آپ کو یاد دلائے کہ میری یہ اوقات ہے، یہ میری عزت ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں، اور میرا ماتھا زمین کو ٹیک رہا ہے اور وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ تو میں نے آپ کے ساتھ آج 5 نام ڈسکس کیے ہیں تقریباً، جس کے اندر الظاہر، الباطن، الاول، الآخر ہے، اور اسی طریقے سے العلی، یعنی جو سب سے اونچا، سبحان ربی العلیٰ جو آپ بولتے ہیں، سبحان ربی العلیٰ، سب سے اونچا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے سب سے اونچی ہے۔ تو جب آپ آئندہ سجدہ کریں نماز میں تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ میں جو ہوں اس ذات کو پکار رہا ہوں جو کہ سب سے اونچی ہے، اور جب میرا ماتھا زمین کو لگا ہوا ہے تو میں اس ذات سے مانگ رہا ہوں جس سے اونچی کوئی اور ذات نہیں۔ وہ میرے قریب بھی ہے اور وہ سب سے اونچا بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے، اس لیے اللہ کے اندر کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا کے اندر نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی اور سے نہ مدد مانگے انسان، نہ اس کے سامنے اپنی حاجت کو رکھے۔ تو میں آخر میں آپ سے یہی کہوں گا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ناموں کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ نام تو ایک آیت کے ذریعے آپ کو یاد ہو جائیں گے، جو 4 نام میں نے آپ کو بتائے، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون سے آپ ایسے ایکشنز لیں گے کہ جس کے ذریعے آپ جو ہے اپنے اندر کچھ چیزوں کو تبدیل کر سکیں ناموں کو جانتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اور اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کس طرح سے آپ تبدیل کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ ان ناموں کے اوپر، اور یہ بھی سمجھنا چاہوں گا کہ یہ نام آپ کو سمجھ میں آئے ہیں کہ نہیں آئے، تو آپ نے جو ہے مجھے بتانا ہے، اور اگر کوئی سوال آپ کا ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر میں اس قابل ہوا کہ میں آپ کو جواب دوں تو بالکل جواب دوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ ان ناموں کو جان کے الظاہر، الباطن، الاول، الآخر اور العلی، میں اپنے اندر کیا تبدیلیاں لے کر آؤں گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اور لوگوں کی طرف، میں کیا اپنے اندر تبدیلی لے کر آؤں گا۔ آپ اپنے ساتھ اپنے پاس کاپی میں یہ چیز لکھیے، یہ نام میں آپ کو 5 منٹ دے رہا ہوں اس کے اندر، یہ کاپی میں نام نوٹ کریں، اس کے بارے میں سوچیں کہ کیا میں اپنے اندر تبدیل کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی کے ساتھ کنیکشن میں، اور کیا میں اپنے اندر تبدیل کروں گا لوگوں کے ساتھ کنیکشن میں کیا چیز اپنے اندر تبدیل کروں گا۔ تو آپ بھی اپنی تھاٹس بھی شیئر کریں، اگر میں اپنے بارے میں سوچوں اور میں اگر آپ کو یہ ٹاسک دوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، جیسے کہ کسی نے لاسٹ ٹائم بولا تھا، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرا توکل، میری امید اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کی عظمت میرے دل میں بہت زیادہ بڑھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سے امید رکھنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی مدد مانگنا، اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا۔ ہمیں بڑا شوق ہے، ہم ٹی وی کے آگے بیٹھ کے ٹائم گزارتے ہیں، ہم انٹرنیٹ کے آگے بیٹھ کے ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم باہر نکلیں، اور شہروں میں رہنے والے لوگوں کو یہ اپرچونیٹیز نہیں ہوتی، پہاڑوں میں جائیں، سمندروں میں جائیں، ریگستانوں میں جائیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں۔
اپنا ٹائم آؤٹ ڈورس میں گزاریں. میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی یہ سوال آپ رکھیے گا. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اپنا ٹائم جو ہے اپنا ٹائم آؤٹ ڈورس میں گزاریں, اپنا ٹائم زیادہ پہاڑوں میں گزاریں, سمندروں میں گزاریں, پکنک بنانے باہر جائیں. یہ ایک اچھی چیز ہے. اسپورٹس کھیلنا ایک اچھی چیز ہے. ہم لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں, کمپیوٹر گیمز کے آگے بیٹھے رہتے ہیں, اور ہماری آنکھیں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ نہیں رہی ہوتی. ہمارے سامنے ایک فریج ہے, ہمارے سامنے ایک ٹی وی ہے, ہمارے سامنے ایک ریموٹ کنٹرول ہے, ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم اللہ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. باہر جائیں, جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں, ایک پھول کو دیکھیں وہ کیسے اگتا ہے, پلانٹنگ کریں, گارڈننگ کریں اپنے گھر کے اندر. اگر آپ کو اینیملز رکھنے کا شوق ہے, کوئی پیٹ رکھیں کہ جو آپ کے سامنے پلے بڑھے اور آپ کو اللہ کی نشانیاں نظر. آپ کو کوئی بہن بھائی کو بچہ, اگر آپ کے بچے ہیں جو آپ کے سامنے پیدا ہو اور آپ ان کو پلتے بڑھتے دیکھیں, اللہ چاند اور آسمان اور ستاروں میں رات کو کوشش کریں کہ رمضان کے اندر رات کو کوشش کریں کہ کھلے آسمان کے نیچے 2 رکعت پڑھیں. کھلے آسمان کی تراویح آپ نے پڑھی یا ویسے عبادت کریں, لیکن کھلے آسمان کے نیچے چھت پہ جا کے یا بالکنی میں جا کے اللہ کی عبادت کریں. اس کا بہت بہت اپنا مزہ ہے کہ آپ آخر کھلے آسمان کے نیچے اللہ کی عبادت کریں, جہاں بادلوں کو آپ دیکھیں, آسمان کو دیکھیں, چاند اور ستاروں کو دیکھیں, تو اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہونا نظر آتا ہے. اپنے اندر اللہ سے دعا مانگیں, اسی طریقے سے اللہ پہ توکل کریں, اللہ سے امید کو بڑھائیں کہ اللہ کا اول والآخر ہونا ہے, اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کریں, العلی کا ہونا, اور لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہمبل کریں, اپنے آپ کو نرم کریں, اپنے آپ کو عاجزی انکساری والا بنائیں, اور یہ جان لیں کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں, آپ ان سب چیزوں کے محتاج ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ محتاج نہیں. اور انسان کی عزت اللہ کے سامنے جھکنے میں اور اس کی تسبیح میں ہی ہے. جہاں تک آپ نے سوال پوچھا کہ ڈفرینشیٹ بٹوین العظیم الکبیر اینڈ العلی, العظیم اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو بہت عظمت والی ہو, وہ ذات جو ٹریمنڈس ہو. ایک منٹ, بالکل اپنے گھر کی چھت پہ جا کے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں, اپنی بالکنی میں پڑھ سکتی ہیں جہاں پہ پردہ ہو اور جہاں پہ کوئی اور آپ کو دیکھنے والا نہ ہو, آپ بالکل نماز پڑھ سکتی ہیں. ہمیں تابعات میں سے, تابعین میں سے, ہمیں خواتین تابعات میں سے یہ چیز ملتی ہے کہ وہ یہ کرتی تھیں, اور اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے, سوائے اس کے کہ اگر آپ کو یہ شک ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ لے گا, کوئی دیکھ سکتا ہے. اندھیرے میں اگر آپ جا کے نماز پڑھ رہی ہیں, کوئی روشنی وہاں پہ نہیں ہے, تو چہرہ انسان کا نظر بھی نہیں آتا, لیکن اگر آپ کو شک ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ لے گا, کوئی ایسی چیز ہے, تو پھر نہ کریں, پھر ایسی چیز کو اوائڈ کریں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ویسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے لیے پاسبل ہے, تو اگر یہ چیز آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے تو دیٹ از آل رائٹ, لیکن آپ ویسے باہر جائیں, آپ پکنک پہ جائیں, آپ جا کے پہاڑوں, آسمانوں, زمین, سمندروں اور ریگستانوں میں وقت گزاریں. ہم لوگ اپنا وقت سوشل میڈیا کے آگے نہ گزاریں. اسی طریقے سے آپ نے جو نام بولے العظیم, تو العظیم وہ ذات جو سب سے بڑی, جو عظمت والی ہو, اور جس کا کوئی احاطہ نہ کر سکے, جس کا کوئی احاطہ نہ کر سکے. یعنی جب ہم کہتے ہیں ٹریمینڈس, انگلش کے اندر جب ہم ورڈ بولتے ہیں ٹریمینڈس, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا کوئی جیسے ہم آسمان کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں یار آسمان بہت عظیم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی احاطہ نہیں ہے, اس کا شروع اور اس کا آخر کدھر ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے نہیں معلوم آسمان کا. تو یہ ایک عظیم چیز ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے عذاب العظیم بولا, اللہ تعالیٰ نے قرآن العظیم بولا, تو یہ عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے بلاء عظیم بولا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوم عظیم بولا, قیامت کو. تو ایک ایسی چیز جس کا احاطہ نہ کیا جا سکے, جو بہت بڑی ہو, احاطہ جس کا نہ ہو, جس کی کوئی مطلب اسٹارٹ اور اینڈ آپ کو جس کا نہ پتا ہو. اور الکبیر یہ سب سے بڑا ہونا ہے, یعنی سائز وائز, وجود کے وائز سب سے بڑا الکبیر, اگر میں صحیح سمجھا رہا ہوں آپ کو. اور سب سے بڑا ہونا اپنے وجود کے اندر, اپنے علم کے اندر, اپنی تمام تر صفات میں سب سے بڑا ہونا. اور العلی اونچا ہونا, ذات کے لحاظ سے سب سے اونچا ہونا. تو اگر میں اونچا ہو کے بیٹھ جاؤں ابھی کرسی کے اوپر, میں اگر اونچی کرسی پہ بیٹھ جاؤں تو آپ مجھے کہیں گی کہ میں اونچا ہو گیا ہوں. میں اگر اونچی کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں تو اونچا ہو جانا, کسی چیز میں اوپر چلے جانا. آپ لیڈر چڑھیں, اگر آپ سیڑھی چڑھیں اوپر تو آپ اونچے ہو گئے, تو لیڈر چڑھ کے جب آپ اوپر ہو رہے ہیں تو آپ اونچے ہو گئے, تو یہ علی ہے. الکبیر سائز میں چیز بہت بڑی ہو, بہت ہیوج قسم کی چیز ہو, جو کہ وجود میں بہت بڑی ہو. العظیم جس چیز کا میں احاطہ ہی نہ کر سکا ہوں. کیونکہ ایک چیز کو نوٹس کریں, ایک چیز کو سمجھیں کہ ایک چیز الکبیر, ایک چیز بڑی ہو سکتی ہے, ایک چیز بڑی ہو سکتی ہے. میرے پاس ایک ہاتھ میں چیز ہے, میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی چیز ہے, لیکن وہ ہو سکتا ہے عظیم نہ ہو, کیونکہ میں اس کا احاطہ کر سکتا ہوں. کہ ایک پانی کا جہاز میں دیکھتا ہوں, ایک شپ سمندر کے اوپر کھڑا ہے, بہت بڑا سمندر کا آئل ٹینکر ہے, بہت بڑا ہے. میں کہتا ہوں یار کتنا بڑا جہاز ہے, مگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. مجھے معلوم ہے وہ جہاز کہاں سے شروع ہو رہا ہے, کہاں جا کے ختم ہو رہا ہے, لیکن بہت بڑا ہے, یہ ہے بڑا. اور اسی طریقے سے عظیم, کہ اگر وہ چیز کا مجھے اینڈ اور سٹارٹ ہی نظر نہ آ رہا ہو, اور مجھے معلوم ہی نہیں وہ کہاں ہے, جیسے میں آسمان کو دیکھتا ہوں تو وہ اسی طریقے کی ایگزامپل ہے. اور العلی کہ جو چیز اونچی ہو, سیڑھی پہ چڑھ جانا, کسی بھی ہائٹ کے اوپر چلے جانا, یہ اونچا ہے. واللہ عالم, اگر میں آپ کو سمجھا پایا, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے.
دیکھیے میں نے آپ سے یہی چیز بولی کہ جہاں پہ آپ کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا، جہاں پہ کوئی شخص آپ کو جو ہے پردے کا آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کا گھر ہے، تو بالکل آپ جو ہے کیا کہتے ہیں نماز وہاں پڑھ سکتی ہے۔ میری نالج میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہاں پہ نماز عورت نہیں پڑھ سکتی۔ میں نے جو پڑھا ہے اپنے اساتذہ سے، میں نے کوئی ایسی ریسٹرکشن عورتوں کے لیے نہیں پڑھی کہ عورت جا کے کھلے آسمان میں نماز نہ پڑھے، یا ادھر نہ پڑھے یا ادھر نہ پڑھے۔ یس، وہ اپنے گھر کے کونے میں نماز پڑھے، اپنے کمرے کے کونے میں نماز پڑھے، وہ بہترین چیز ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا چاہتی ہے اور پورا پردے کا انتظام ہے، ہر جگہ سے وہ چیز چھپی ہوئی ہے، ہر چیز ہر جگہ سے اس کو پتا ہے کہ میں جو ہوں میرے پردے کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ہمارے یہاں یہ چیز کہی جاتی ہے کہ جو عورتیں جو ہے وہ باہر نہ نکلیں رات کے وقت، اور کیا کہتے ہیں وہ چھت کے اوپر نہ جائیں، اور جن ہوتے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہوتی ہیں، لیکن مغرب کے وقت انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے دروازے بند رکھے اور گھر کے اندر رہے۔ اور ظاہر بات ہے بال کھول کے جانا، میک اپ کر کے جانا، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے چھت پہ چلے جانا، تو یہ چیزیں بالکل منع ہیں، اور یہ چیزیں پھر دوسری ایسی مخلوقات کو اٹریکٹ بھی کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنوں والے واقعات ہوتے ہیں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ پورے پردے کا انتظام کر کے جا رہی ہیں، اگر اپنے آپ کو ڈھنگ کے ساتھ جا رہی ہوں، اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھنے جا رہی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن عورتیں اگر چھت پہ جائیں، اپنے بال کھول کے جائیں، اپنی میک اپ کر کے جائیں، پرفیوم لگا کے جائیں، تو یہ چیزیں ویسی بہت بری ہیں، اور اس وجہ سے اور بڑی پرابلمس اور پریشانیاں لوگوں پر آ جاتی ہیں دوسری مخلوقات کی وجہ سے۔ اور ویسے حکمن کہیں پہ میں نے آج تک یہ چیز نہیں دیکھی، واللہ عالم، میں ایک صرف اسٹوڈنٹ ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، مگر میں آپ کے لیے پوچھ بھی لوں گا یہ بات دوبارہ اپنے کسی ٹیچر سے کہ کیا عورت جا کے چھت پہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ ہاں، اگر پردے کا اس کا انتظام ہے، اگر اس کا پورا چھپنے کا انتظام ہے، تو اس کو بالکل پڑھ لینا چاہیے، پڑھ لے تاکہ وہ اللہ سے کنیکٹ بھی کرے۔ اور جا کے ویسے چھت پہ جا کے دیکھیں، ویسے گھومنے پھرنے باہر جب اپنی فیملی کے ساتھ جا رہی ہے تو باہر کی پکنکس وغیرہ کو ارینج کیا کریں تاکہ آپ وہ کر سکیں۔ Could you please advise some good English book in which Allah says yes? Yes, I can. Yes, I can. In fact, if you message me، اگر آپ مجھے میسج کر دیں واٹس ایپ کے ذریعے، یہ میرا نمبر ہے، ٹھیک ہے، واٹس ایپ گروپ کے اندر ہی ہے، اگر آپ مجھے میسج کر دیں تو میں آپ کو ایک دو کتابوں کی تصویریں بھیج دوں گا۔ ایک شیخ سعدی کی کتاب ہے، شیخ سعدی جنہوں نے تفسیر سعدی لکھی ہے، وہ انگلش میں ٹرانسلیٹڈ ہے۔ پھر ایک اور بڑی اچھی کتاب ہے میرے پاس، مجھے نہیں یاد آ رہا آتھر جو ہے، وہ ایک اچھی کتاب ہے اسماء و صفات کے اوپر، جو صحیح عقیدوں کے ساتھ اس چیز کو ایکسپلین کرتی ہے۔ شیخ سعدی کی کتاب بہت اچھی جو ایکسپلین کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور کوئی تیسری کتاب میرے ذہن سے نکلی تھی، لیکن اگر آپ مجھے میسج کریں تو میں آپ کو بھیج دوں گا۔ لیکن شیخ سعدی کی کتاب، شیخ سعدی کی کتاب آپ جا کر کے گوگل بھی کریں گے، انگلش ریڈ کلر کا اس کا جو ہے وہ کور پیج ہے، اور اس میں جو ہے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ ملے گی۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اوپر کچھ بڑے اچھے کورسز ہیں انگلش کے اندر جو کہ آپ لے سکتے ہیں، جس سے میں نے بھی بڑا فائدہ اٹھایا۔ الکوثر وغیرہ کے کورسز بہت اچھے ہیں۔ 99 نیمز آف اللہ، 99 نیمز آف اللہ، یہ کورس ہے اس شیخ ساجد عمر کا، جو الکوثر والے آفر کرتے ہیں۔ تھوڑا آپ کو اس کے لیے پے کرنا پڑے گا، لیکن اٹس اے ویری ویری گڈ کورس، آن لائن، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس ہوگا۔ بہت اچھا کورس ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے ایک سمندر میں قطرہ ہے اس کورس کے برابر۔ میں نے اس سے بہت سیکھا۔ پھر پلس آپ کسی استاد کے سامنے بیٹھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی کو اچھی طریقے سے پڑھیں۔ عقیدہ واسطیہ جو کتاب ہے، جو امام اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں امام القیم کی کتاب ہے، امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے، میں ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ٹھیک سے، لیکن ان کی جو کتابوں میں سے ہے عقیدہ واسطیہ، تو وہ ہم نے پڑھی تھی۔ تو اس کے اندر اسماء و صفات سے متعلق جو ڈیویشنز نکلتی ہیں، جو لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور لوگ جو اس کے بارے میں، تو جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں پڑھیں تو صرف اس کے ناموں کو نہ پڑھیں، تاکہ پھر انسان اس کی ایکسپلینیشن کو بھی پڑھے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ورنہ اگر آپ ایکسپلینیشن کو نہیں پڑھیں گے اور کوئی غلط ایکسپلینیشن آپ نے پڑھ لی تو آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط تھاٹس ڈیفائن کریں گے۔ جیسے یہی آیت جو سورۃ الحدید کے اندر الظاہر الباطن الاول الاخر، اس سے لوگ عقیدہ وحدت الوجود نکالتے ہیں۔ انسان یہ نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ ظاہر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ چیز غلط ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ٹائم اور اسپیس میں ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جہاں تک آپ نے عورتوں والا سوال پوچھا ہے نماز پڑھنے کا چھت پہ جا کے، ایسا کی چیز میں پوچھ بھی لوں گا ایک دفعہ کسی ٹیچر سے، ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج۔ اگر آپ کا پردہ ہے سب چیزیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو عادت نہیں بنائیں۔ میں تو یہ کہا کہ 2 رکعت تاکہ آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں اور آسمانوں میں چاند ستاروں کو جا کے دیکھیں۔ 99 نیمز آف اللہ، 99 نیمز آف اللہ، یہ الکوثر کا جو ہے وہ ہے 99 نیمز آف اللہ، یہ کورس کا نام ہے الکوثر، ٹھیک ہے نا، الکوثر کا یہ کورس ہے۔ یہ میں نے 4 سال پہلے کورس لیا تھا، اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا، اور وہی چیزیں میں آج آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں۔ اور پھر میں نے یہ ظاہر بات ہے اسماء و صفات اپنے اساتذہ سے یا بروج میں ہی پڑھا، اور پھر میرے پاس جو کتاب شیخ سعدی والی جو تھی وہ میری کوئک ریفرنس والی بک ہے، جو میں نے ابھی شیخ سعدی والی کتاب بتائی،
اس سے جو ہے، لیکن یہ چیزیں انگلش میں ہیں، یہ انگلش میں ہے۔ اردو میں آپ آئیں اور آ کے اپنا علم حاصل کریں، بروج کو جوائن کریں، ایسے اداروں کو جوائن کریں، علماء کے سامنے بیٹھیں اور اسماء صفات۔ اس کے علاوہ اگر آپ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کا ریکارڈنگز موجود ہیں عقیدہ واسطیہ کے اوپر، عقیدہ واسطیہ کے اوپر، عقیدہ واسطیہ بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر اللہ کے اسماء و صفات اور اس سے متعلق ڈیویشنز کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء اور اسماء کے بارے میں بات نہیں کہی گئی بلکہ صفات کے بارے میں بھی، کیونکہ میں نے اس سیشن کے شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں اور صفات ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو صفات ہیں وہ اسماء بھی ہوں، اسماء کے اندر صفات ہیں، مگر صفات، ہر صفات کے اندر، ہر صفت کے اندر اللہ کا نام نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی صفات کو لوگ ٹیڑھا میڑھا کیسے کرتے ہیں؟ اس میں تحریف، تفویض، تعطیل، تعویل، تکییف، تمثیل، یہ سب چیزیں کیسے کرتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو علماء کے سامنے بیٹھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو عقیدہ واسطیہ والی جو کتاب ہے نا، اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو میں کہوں گا کہ کسی شیخ سے پڑھیں اس کو، واسطیہ اگر میں صحیح پڑھ رہا ہوں، اس کو کسی شیخ سے پڑھیں، اس کی ایکسپلینیشن ابن عثیمین کی بھی ایکسپلینیشن اس کی انگلش میں گیون ہے، اردو میں بھی اس کی ایکسپلینیشن ہے، اور شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ، آپ یوٹیوب پہ جا کے ان کو اگر سرچ کریں گے، ان کی آڈیوز بھی اس میں موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی کلپس عقیدہ واسطیہ کے اوپر، تو اس کو آپ سنیں گے تو اس سے آپ کو اسماء و صفات کے باب میں جو اور گہرائی ہے، اور جو ٹیڑھ پن لوگ اس میں جب پیدا کرتے ہیں، جو ہمارے آس پاس عجیب و غریب عقائد موجود ہیں، ان کے جواب اس میں آپ کو ملیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا میرے خیال سے ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو جزاک اللہ خیر فار جوائننگ، اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے پہلے مجھے خود ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے والا بنائے، اس کو رمضان کی عبادات میں ہمارے لیے شامل کر لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم سے راضی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی صفات کو پہچانے، اسماء کو پہچانے، اس سے محبت کرنے، ان کو اپنے دل میں بٹھانے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے، اور ہمیں اخلاص دے، اور ہمارے اعمال کو قبول کر لے، کیونکہ برباد ہے وہ شخص کہ جس کو رمضان ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ عبادت اور کوشش قبول کر لے، ہم سے راضی ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس سے محبت کریں اور وہ ہم سے محبت کریں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔